دوستو یہ کہانی ہے ایک انسان کی جس نے 400 سے بھی زیادہ دن تک دنیا کے سب سے بڑے اور بے رحم سمندر پیسیفک اوشن میں زندگی اور موت کی جنگ لڑی، ورلڈ ریکارڈ بنایا اور 14 مہینوں بعد وہ واپس بھی آیا، لیکن آتے ہی ایسا کیا ہوا کہ اس کو سوسائڈ کرنا پڑ گیا۔ جانتے ہیں اس ویڈیو میں پوری کہانی۔ پیسیفک اوشن کا نام سنتے ہی لوگوں کو پسینے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، دنیا میں 71% پانی ہے جو ڈیوائیڈڈ ہے 4 اوشنز پر، جن کے نام ہیں اٹلانٹک، پیسیفک، انڈین اور آرکٹک۔ سب سے بڑا اوشن پیسیفک ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کا جو پورا حصہ ہے جو کہ 165 ملین کلومیٹر اسکوائر ہے، یہ پورا اوشن 148 ملین کلومیٹر اسکوائر کو اکیلا ہی نکل سکتا ہے۔ اس اوشن میں کچھ ہی آئلینڈز ہیں جو بہت ہی چھوٹے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن پر آج تک کوئی بھی انسان جا نہیں سکا۔ اب اگر غلطی سے بھی کوئی انسان پیسیفک اوشن میں گم ہو بھی جائے تو اس کو ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ پیسیفک اوشن میں 14 مہینوں تک زندہ رہنے والے انسان کا نام ہوزے سلویڈر الویرنگا تھا۔ اس انسان کے پاس 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ جس پر صحیح طرح سے لیٹا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور یہ بندہ 1 سال سے بھی زیادہ اس بوٹ پر زندہ بھی رہا، سمندر کی بے رحمی کا بھی مقابلہ کیا اور ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا جو آج تک کوئی انسان نہیں توڑ سکا۔ ہوزے صرف اپنی قسمت سے مجبور تھا کہ وہ اس بدترین مشکل میں پھنس گیا۔ یہ بات ہے 2012 کی۔ ہوزے 36 سال کا ایک تجربہ کار مچھیرا تھا جو میکسیکو کے ایک گاؤں کوسٹا ایزول میں رہتا تھا۔ 17 نومبر کو ہوزے اور اس کا ایک ساتھی فشنگ کرنے نکلتے ہیں، معمول کی طرح اپنی 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ پر۔ اس بوٹ پر بہت زیادہ دور جا کر مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے کیونکہ بوٹ بہت چھوٹی تھی، جس پر ایک انجن اور ایک فریج ہی آ سکتا تھا۔ اس وجہ سے یہ کچھ ہی مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ دونوں نے 30 گھنٹوں میں واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نکل پڑتے ہیں میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور۔ اپنا جال سمندر میں بچھا رہے ہوتے ہیں، تب اچانک ایک خطرناک سمندری طوفان ان کو اپنی طرف آتا نظر آتا ہے۔ وقت بچانے کے لیے وہ جال کو بھی وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور بوٹ کو فل سپیڈ پر بھگاتے ہیں، مسلسل 6 گھنٹوں تک۔ وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر ہی دور تھے کہ بوٹ کا انجن اچانک خراب ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو ساحل بھی دکھ رہا تھا اور اپنا گاؤں بھی۔ طوفان کافی پیچھے رہ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک ریڈیو بھی تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنی لوکیشن اپنے باس کو بھیج دی اور جواب کا انتظار کرنے لگے۔ قسمت اتنی خراب نکلی کہ ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ ایک طرف وہ ساحل کو دیکھ رہے تھے اور دوسری جانب اپنی طرف آتے ہوئے سمندری طوفان کو، جو اتنی شدت سے آ رہا تھا مانو کہ ان کو زندہ ہی نکل جائے گا۔ طوفان کے ساتھ ہواؤں کی شدت اتنی تیز تھی کہ ان کی بوٹ ساحل سے دور ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ساحل بھی منظر سے ہٹ گیا اور تیز لہریں ان کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ ان کے باس تک جب وہ میسج پہنچا تب بہت دیر ہو چکی تھی، چنانچہ اس نے ایک سرچ پارٹی بھیجی ان کو ڈھونڈنے کے لیے، مگر ہر گزرتے لمحے ہوزے کی بوٹ دور سے دور ہوتی گئی۔ طوفان کی شدت کی وجہ سے نہ تو یہ لوگ کچھ دیکھ پا رہے تھے اور نہ ہی کچھ سمجھ پا رہے تھے کہ اب وہ کس جگہ ہیں اور ساحل کس طرف ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ صرف 5 دنوں میں ان کی بوٹ ساحل سے 450 کلومیٹر دور چلی گئی تھی۔ چھوٹی بوٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھونڈ پانا اور بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نہ ان کے پاس کوئی فلیئر گن تھی، نہ کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے آگ لگا کر یہ سگنل دے کر ریسکیو کے لیے بلا سکے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر من ہی من میں سوچنے لگے کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ 2 دن پہلے ہی کھانا بھی ختم ہو چکا تھا، مچھلیاں پکڑنے کے لیے بھی اب ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا کیونکہ جال تو وہ پہلے ہی چھوڑ کے آ چکے تھے۔ دونوں کا بھوک سے برا حال تھا کہ اچانک ایک پرندہ ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اچانک اس پرندے پر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو پکڑ نہیں پاتے۔ دونوں کو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے پرندہ پھر آئے۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور پرندہ آتا ہے۔ اس بار وہ پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخرکار وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس طرح دونوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے بورڈ پر آتے ہوئے پرندوں سے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی پلاسٹک کی بوٹلز میں سٹور کرنا شروع کر دیا، جس کو پی کر وہ زندہ رہتے تھے۔ لیکن جب بارش نہ پڑتی تو وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹلز کا خون پیتے تھے، اور وہ بھی تب جب وہ ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے۔ یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ ہمارے لیے امیجن کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آخرکار ہوزے کا ساتھی یہ مینٹل ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینے کے بعد اس نے سوسائڈ کمٹ کر لی، اور اب بورڈ پر ہوزے صرف اکیلا تھا۔
اور اس کے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی تھا، جس کو دیکھ کر اس کو زندگی کی کوئی امید باقی نظر نہیں آ رہی، مگر وہ اپنے حالات سے تنگ آ کر جیسے تیسے اپنی زندگی گزارنے لگا۔ میپ سے دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق ہوزے پیسیفک اوشن کے اس حصے میں تھا جسے سب سے خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے۔ اس خاموش ترین حصے سے صرف اور صرف کارگو شپس ہی گزرتے تھے۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے ہوئے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران ہوزے نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔ اس وجہ سے ہوزے کافی فرسٹریٹ ہو چکا تھا۔ ایک روز ہوزے کو دور سمندر میں ایک کارگو شپ نظر آتی ہے۔ پچھلے 6 مہینوں میں یہ پہلی کارگو شپ اس کو نظر آئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس میں زندہ رہنے کی امید پھر سے واپس آ گئی۔ ہوزے نے کارگو شپ کی طرف ہر ممکن اشارہ کرنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے شپ اتنی دور تھی کہ وہ ہوزے کو نہ دیکھ سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوزے کی نظروں سے وہ شپ بھی غائب ہونے لگی اور وہ یہ سوچنے لگا کہ شاید میری قسمت میں مرنا ہی لکھا ہے۔ دوستو، اگر آپ سوچیں کہ آپ دنیا کی ایک ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ 6 مہینے تک آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آتا، مگر اتنے عرصے بعد اگر آپ کو کوئی دیکھے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے اور وہ گزر جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ 11 مہینوں کے اندر ہوزے اپنی اس بورڈ پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ کپڑے بھی پھٹ چکے تھے اور اس کو خود کو سن لائٹ سے بچانے کے لیے صرف اور صرف انڈر ویسٹ ہی بچی تھی۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب قسمت ہوزے پر مہربان ہوئی۔ 30 جنوری 2014 کو، یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد، ہوزے نے آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دیکھے تو وہ سمجھ گیا کہ آس پاس سمندر میں کوئی آئلینڈ ہے جہاں سے ناریل گر کر تیرتے ہوئے اس کو نظر آ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اس کو حقیقت میں ایک آئلینڈ نظر آتا ہے، مگر اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ آئلینڈ بھی اس سے مس نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے وہ پانی میں خود گیا اور سوئم کر کے وہ آئلینڈ پر پہنچ گیا۔ پچھلے 14 مہینوں میں پہلی بار ہوزے نے کسی زمین پر قدم رکھا تھا۔ جب وہ آئلینڈ پر پہنچا تو وہ ایک منظر دیکھ کر زاروں کو تار رونے لگا۔ اس کو ایک چھوٹا بیچ ہاؤس دکھائی دیا جس میں وہاں کے لوکلز موجود تھے، اور پچھلے 438 دن کے بعد ہوزے کا پہلی دفعہ کسی انسان سے کانٹیکٹ ہوا۔ یہ آئلینڈ مارشل آئلینڈز کا ایک ریموٹ تھا جسے ایبون ایٹونی کہا جاتا ہے۔ یہ آئلینڈ ہوزے کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11000 کلومیٹر دور تھا۔ ہوزے کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آئلینڈ کے قریب پہنچ گیا، ورنہ اگر ہوزے سے یہ آئلینڈ مس ہو جاتا تو اس کا اگلا سٹاپ فلپینز تھا، جو اس آئلینڈ سے بھی 5000 کلومیٹر دور تھا۔ ہوزے کو وہاں سے اپنے گھر بھیجا گیا اور جاتے ہی وہ ایک نئی مصیبت میں گر گیا۔ واپس جا کے ہوزے نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک بھی پبلش کی، مگر ہوزے پر اس کے ساتھی کو مارنے کا الزام لگا کر اس پر کیس بھی کر دیا گیا، وہی ساتھی جس نے ہوزے کے مطابق سوسائڈ کمٹ کر دیا تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد زندہ واپس آنے والا انسان جو اپنی صفائی بھی بیان نہ کر سکا اور اس کو جیل بھیج دیا گیا، ہوزے نے پریشان آ کر سوسائڈ کمٹ کر لی، اور اس طرح سے یہ سٹوری کمپلیٹ ہوتی ہے۔ امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔